13ویں دن کی دعا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبة الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ بار الہ، مجھے اس دن میں ظاہری و باطنی نجاست سے، میل کچیل سے پاک کر دے۔ مجھے بہت صبر و تحمل عطا فرما ان مشکلات اور حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تیری قضاء و قدر کے مطابق واقع ہونے والے ہیں، اور مجھے تقوی و پرہیزگاری اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی مدد سے اے مسکینوں کی آنکھ کی ٹھنڈک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا میں ان 5 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے: باطنی اور ظاہری پاکیزگی۔ دنس باطنی نجاست کو کہتے ہیں اور اقدار ظاہری نجاست کو کہتے ہیں۔ اس دعا میں باطنی نجاست کو مقدم کیا گیا ہے، باطنی نجاست کی پاکیزگی کو۔ پہلے انسان اپنی باطنی پاکیزگی پر توجہ کرے، یعنی توبہ اور استغفار۔ یہ ظاہری نجاست سے زیادہ خطرناک ہے باطنی نجاست۔ ظاہری نجاست غسل سے، مسواک سے، خوشبو سے، صفائی سے، ستھرائی سے ظاہری نجاست اور گندگی کو دور کیا جاتا ہے، لیکن باطنی نجاست کو توبہ کے ذریعے سے، غسل توبہ و استغفار کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک نام شہر التمحیص بھی ہے، یعنی پاک کرنے والا مہینہ۔ اللہ اس میں اپنے بندے کا ظاہر بھی پاک کرتا ہے اور باطن بھی پاک کرتا ہے۔ قضاء و قدر الہی پر صبر کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے بندے کو خوش رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے۔ ہاں، اپنی کوشش ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور نتیجہ ہمیشہ خدا کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس حال میں رہے اس پہ صبر و شکر کرے اور قضاء و قدر الہی سے راضی رہے۔ نیک اور اچھے لوگوں کی ہمراہی اور ان کا ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے وصیت میں فرمایا، کبھی احمق سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ کبھی کنجوس سے دوستی نہ کرنا، بہت سخت ضرورت کے باوجود بھی وہ تم کو محروم کر دے گا۔ بدکار سے دوستی نہ کرنا، چھوٹی سی قیمت پر بھی تمہیں بیچ دے گا۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا۔ یار بد بدتر بود از مار بد۔ برا دوست زہر مار سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یار بد بر جان پر ایمان سند۔ جو مار ہوتا ہے، جو سانپ ہوتا ہے، وہ تو صرف انسان کی جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن برا دوست جان اور ایمان دونوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی مدد اور استعانت۔ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ ظاہری پاکیزگی ہو، چاہے وہ باطنی پاکیزگی ہو، چاہے وہ نیک اور اچھے لوگوں کی ہمراہی ہو، قضاء و قدر الہی ہو، اس پر راضی رہنا ہو، ان ساری چیزوں کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان صرف اپنی کوشش کرتا جائے اور اللہ کو نظر انداز کرے۔ ہر چیز میں توفیق الہی اور اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ مسکین کے دل کا سکون ذات خداوند عالم ہے۔ سب کو راز و نیاز و مناجات و دعا سے وہ لذت وہ سکون میسر نہیں ہوتا
جو اس شخص کو محسوس ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج محض اور ذات خدا کو مددگار محض جانتا ہے، اسے لذت بندگی و مناجات ملتی ہے۔ اسی لیے دعا میں بندے کو اپنی نیاز اس بے نیاز کے سامنے اس طرح رکھنے کے لیے کہا گیا، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین۔